وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری ہدایت وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر، ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو، خوبصورتی سے کرو، بات کو سمجھانے کے لیے کرو، ان کی توہین نہ ہو کہ جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں، ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ، باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل گئے ہوں۔ اب یہ استثناء جو ہے دو معنی میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ، اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے، کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی، جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ ہٹ درمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ وَقُولُوا، لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے، مسلمان سو گئے ہیں، بھول گئے اپنے سبق کو، انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانب بھی کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود اور نصارہ، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لا رہے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں، اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی، استہزاء بھی کیا، لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی تھے، اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا، مرتين۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور بھی لا رہے ہیں یا لائیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں۔ اب ایک اور دیکھیے دلیل، اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روئے سخن جو ہے مشرکین کے ساتھ رد و قضا والی بات ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، ارے نبی آپ تو اس سے پہلے، اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو، اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے، مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں، اب ان کی زبان جو ہے مچ گئی ہے، قلم جو ہے وہ مچ گیا ہے، لہذا اب قرآن جیسی شے بھی تصنیف کر لی انہوں نے۔ اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی۔ بل هُوَ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے، وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنْ اللَّهِ، نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفہم، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو تو یہ نشانی بھی کافی ہے۔
اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بین شہیدا بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں۔